یہ رجب کا مہینہ ہے، اگرچہ یہ مہینہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس مہینے کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس مہینے کی خاص نمازیں بنا لی ہیں وہ بدعت، اس مہینے کے روزے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس مہینے کے خاص روزے بنا لیے ہیں وہ بدعت ہے۔ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے۔ ایام 20، 13، 14، 15 چاند مہینے میں کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، حدیثوں سے ثابت ہے جو چیز۔ شعبان کے روزے رکھے، محرم کے روزے ثابت ہیں احادیث میں۔ اگر کوئی پورا مہینہ بھی محرم کے روزے رکھتا ہے، شعبان کے بھی پورے مہینے روزے رکھتا ہے تو ان پر جواز ملتا ہے۔ رجب کے مہینے کے روزے یہ بدعت، یہ بدعات میں رجب کے روزے بنا لینا، رجب کی خاص عبادت بنا لینا، کوئی نماز بنا لینا، یہ بدعت۔ اور رجب کے اخیر میں 22ویں تاریخ کو ایک کنڈوں کے نام سے رسم اور عبادت بنائی گئی۔ بندہ اگر نام پہ ہی غور کر لے تو اسے دین سمجھ آ سکتا۔ مثلا میرے پاس ایک آدمی آیا اپنے بچے کو لے کر، مولانا یہ 15-16 سال کا ہو گیا، اسے دین نہیں آتا، اسے نماز بھی سکھاؤ، اسے قرآن بھی سکھاؤ۔ میں نے کہا جی بسم۔ آگے تیسرا لفظ بولتا ہے جسے 11ویں بھی۔ میں نے کہا بھائی قرآن بھی عربی کا لفظ ہے، سنت بھی عربی کا لفظ ہے، صلاۃ بھی عربی کا لفظ ہے، وہ تو مجھے سمجھ آتا ہے۔ یہ 11ویں کا لفظ جب مجھے ہی سمجھ نہیں آتا تو اس کو میں کیا سمجھاؤں گا؟ وہ کہنے لگے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا 11ویں تو ہماری اردو پنجابی کا لفظ ہے اور ہمارا دین تو پورا عربی میں ہے، قرآن و سنت میں۔ اب وہاں بھی ڈھونڈنے سے اگر مجھے 11ویں کا لفظ ہی نہیں ملے گا تو میں اسے کیا سمجھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ جس ملک میں رہتے ہو سارے عقل مند ہو، سمجھدار۔ دنیا میں ہماری عقل بہت چلتی ہے، پتہ نہیں دین کے مسئلے پر ہماری عقل کو کون سی بکری چڑھ کے چلی جاتی ہے کہ ہمیں دین سمجھ نہیں آتا۔ لفظوں سے ہی اگر انسان دین کو سمجھنا چاہے تو لفظوں کی حقیقت اندر اتر جائے۔ دیکھو میں دو چیزیں بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے گا میرے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بنے گا۔ ایک ہے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا جسے سنت کا ہے، ایک آپ نے کہہ کے دکھایا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ہم دین میں کہنے کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، کرنے کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہنے کو حدیث کہا جاتا ہے، کرنے کو سنت کہا جاتا ہے۔ مومن کے لیے نبی کوئی کام کہے وہ بھی سنت ہوتا ہے، نبی کوئی کام کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے۔ نبی کے سامنے کسی مومن نے کوئی کام کیا، نبی نے پسند کر لیا، وہ بھی سنت ہو جاتا۔ اظہار پسندیدگی ہو جائے نبی کا، نبی پسند کر لے، کیا نہیں، وہ بھی سنت ہو جاتا۔ اور نبی کے سامنے کوئی کام کیا، اگرچہ پسند نہیں کیا لیکن نبی نے روکا نہیں، نبی نے روکا نہیں، وہ بھی سنت بن جاتا۔ آپ نے نہ روکا نہ آپ نے پسند کیا، صحابہ نے کام کیا، آپ نے کیا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، وہ بھی علماء نے لکھا ہے نبی کی سنت بن جائے۔ میری بات سمجھ آئی آپ؟ اور سنت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح نبی خوبصورت ہوتا ہے نبی کی سنت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی سنت، نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا کہنا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یہ کنڈوں کو جو رسم ہے، اس لفظ سے بھی انسان کو کچھ سمجھ آ جانا چاہیے۔ پنجابی میں تو کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہا جاتا اللہ تیرا کنڈا کر دے، اللہ تیرے گھر دا کنڈا کر دے، تیرے کاروبار دا کنڈا کر دے۔ اب یہ عبادت کیسے؟ عبادت تو ترقی کو کہتے، عبادت تو درجے کو کہا جاتا، عبادت تو ثواب کو کہا جاتا، عبادت تو اچھے کام کو کہا جاتا، عبادت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ کام کو کہا جاتا۔ گالی، بد دعا، یہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ بیان میں ایک دن فرمایا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ اللہ پاک جان بوجھ کر کروا دے، اس لیے کہ جب یہ توبہ کرے گا تو یہ اچھے عمل کی راہ پہ چل پڑے گا، نیکی کی راہ پہ چل، بس توفیق کی بات۔ ویسے یہ سیدھا نہیں ہو رہا، ویسے یہ میری طرف آ نہیں رہا، جیسے انسانوں کا دستور ہوتا ہے، کبھی کسی ناراض دوست کو راضی کرنے کے لیے کیسے پیسے ہم غلط پاپڑ بھی پہن لیتے ہیں، غلط طریقے اور غلط راستے بھی اختیار کر لیتے۔ اب نہ صحیح تو تنہا بیٹھ کر سوچنا، جتنا مان کر چلنے میں انسان کامیاب ہوتا ہے اتنا منوا کر چلنے میں بندہ کبھی کامیاب نہیں۔ ماننے کی عادت ڈالا کرو، منوانے کی عادت نہ ڈالا کرو۔ نہیں جی یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، او بھائی مان لو اللہ اور اس کے رسول کی بات، اپنی کیوں کرواتے؟ یہ جب سے یہ مسئلہ آیا ہے یہ بدعت آ گئی، یہ رسمیں شروع ہو گئی۔ امام جعفر صادق کے نام پر یہ رجب کی 22 کو کنڈوں کی رسم ہوتی، اور رسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو اصل رسم ہے کہ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں میٹھا ختم پڑھا کے کھا لو اور
لوگوں میں بانٹ. اب جو چیز چوری چوری کی جائے وہ عبادت. پھر میں اپنی اسی بات پہ آتا ہوں کہ لفظوں پہ غور کیا. اللہ نے اتنی عقل انسان کو دی ہے. میرا دین، میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے نازل، انسان کی عقل کے مطابق نازل کیا ہے. کوئی مسئلہ دین کا ایسا نہیں جس کو آپ کی عقل قبول نہ کرے. بھینس بڑی کی عقل بڑی، بس ہم سمجھتے ہیں کہ دین چھوٹا ہے، میری عقل بڑی، لیکن میرے رب نے دین کو انسان کی عقل اور فطرت کے مطابق، کوئی چیز دین کی مشکل نہیں. یہ ہماری طبیعتوں نے دین کو پہاڑ بنا اور کچھ مولویوں نے دین کو مشکل کر. دین بڑا آسان.